کس طرح سے آپ کی اس جرنی میں کون کون سے چیلنجز تھے؟ لڑکیاں خاص طور پہ سب سے بڑا چیلنج تو ہوتا ہے کہ گھر سے کیسے نکلنا ہے. یا ان لوگوں تک آپ کا یہ میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ جو شارٹ کم گولز کو ٹارگیٹ بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے نا ہمیں کامیابی جلد مل جائے. کا زیادہ جو دار و مدار ہے نا وہ قسمت کے اوپر بھی بیس کرتا ہے. ناکامی کا جو سامنا آپ نے زندگی میں کبھی کیا تو اس کو پھر آپ کس طرح سے ڈیل کرتی ہیں؟ جہاں کامیابی ہے وہاں ناکامی بھی ہے. کہ میں اگر ایک کام کے لیے بنا ہی نہیں میں آپ کو دیکھ کے کیسے اس میں آ سکتا ہوں؟ آج کل کام اچھا نہیں، آج کل کی جو دوڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بندہ پیسے بہت اچھے کما رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، نالج آف پروفیشنل وزڈم میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد حسن. آپ دیکھتے ہیں زندگی میں بہت سی کہانیاں ہیں. آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ شامل ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی خواب کو حقیقت میں بدل ڈالا. اب اس میں بے شمار لوگ وہ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کامیابی کے میدان میں کچھ پیچھے ہیں. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مرد حضرات کو، جو نوجوان ینگسٹرز ہیں ہمارے، جو یونیورسٹی سے اعلیٰ ڈگریاں لے کر سی ایس ایس کرتے ہیں، باہر کے ممالک سے پڑھنے جاتے ہیں اور پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں، تو کیا اپرچونٹیز خواتین کے لیے کم ہے پاکستان میں؟ اگر پاکستان کی 60% آبادی میں جو کہ خواتین پر مشتمل ہے تو خواتین کے لیے کون سے چیلنجز ہیں کہ وہ ان کو پروفیشنل لائف میں آنے کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، اور کون سی ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس چیلنج کو اپرچونٹی میں بدلا؟ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایسی ہی گیسٹ موجود ہیں جو کہ باہمت خاتون ہیں. نام حفظہ طاہر ہے. انہوں نے اپنے سفر کا آغاز یونیورسٹی لائف سے ایک خواب دیکھا اور یہ طے کیا کہ میں جس پروفیشن میں جاؤں گی، انفلوئنسر ورڈ تو ایک عام ہے، میں ایک سیلیبریٹی ایک عام ورڈ ہے، لیکن میں ایک با کردار اور اپنے اس پروفیشن کو اپنے نام سے پہچاننی جاؤں گی اور اپنے اس نام کو لے کے، اس لیگیسی کو لے کے چلوں گی کہ مجھے دیکھنے والی تمام خواتین، میری کلاس فیلوز، جونیئر، سینئرز آئیں اور وہ اپنے اس کامیابی کے سفر کو آغاز کریں. میم، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. آج آپ کو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے آپ نے اس سفر کا آغاز کیا، کس طرح سے آپ کی اس جرنی میں کون کون سے چیلنجز تھے؟ پہلے تو ہمیں وہ اس کے بارے میں بتائیے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور بڑا اچھا تعارف کروایا. خاص طور پہ لڑکی کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. بینگ پاکستانی اور اسلامک سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم لڑکیاں خاص طور پہ سب سے بڑا چیلنج تو ہوتا ہے کہ گھر سے کیسے نکلنا ہے. اور گھر سے نکلنے کے بعد بھی ایک چیلنج ہوتا ہے جو فیملی کی طرف سے آتا ہے، پھر اس کے بعد سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، پھر بہت سے خواب ہیں جو انسان سوچتا ہے کہ ایک بچپن میں، آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کے خواب بہت سے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو پورے ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہو پاتے. جن کے پورے ہو جاتے ہیں وہ سمجھ لیں سکسیزفل ہیں، اور جن کے نہیں ہو پاتے وہ پھر ان کو دیکھ کے دل میں سوچتی ہیں کہ کاش. تو سب سے بڑا چیلنج تو یہی تھا کہ گھر سے سب سے پہلے پرمیشن، کو ایجوکیشن کی پرمیشن جس ٹائم پہ ہم لوگوں نے ڈگریز کی تھیں نہیں تھی اور چاہتے تھے کہ میس کام کریں. میڈیا فیلڈ کا بہت زیادہ رجحان تھا، ٹی وی دیکھتے تھے تو ڈراماز دیکھتے تھے، مطلب ایکٹنگ کرنی ہے اس کی طرح، مطلب پیارے لگنا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہننے ہیں، ٹی وی پہ آنا ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ نہیں، میس کمیونیکیشن کرنا چاہیے. اس کی پرمیشن مجھے گھر سے نہیں مل رہی تھی. پاپا مجھے کہتے تھے نہیں، مطلب لڑکوں کے ساتھ پڑھو گی. وہ جو بیکورڈ تھوڑی سی سوچ ہوتی ہے پیرنٹس کی کہ نہیں، لڑکوں کے ساتھ جائے گی، پڑھے گی، پتہ نہیں کیا ماحول ہے یونیورسٹی. کیونکہ ہمارے پیرنٹس کبھی یونیورسٹیز میں گئے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ماحول ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ اچھے لوگ برے لوگ ہر جگہ ہیں. تو کافی مشکل تھا میرے لیے یہ سارا سفر. سب سے پہلے تو پڑھائی کا، پھر اس کے بعد فیلڈ میں قدم رکھنے کا، کرتے گئے، چلتے گئے. اچھا، کہیں آپ کو زندگی میں ایسا لگا کہ جس سفر کی طرف آپ جانے والی ہیں اس میں چیلنجز تو بہت سے تھے، آپ نے بتایا، اس میں کامیابی، کیونکہ میں ان لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں یا ان لوگوں تک آپ کا یہ میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ جو شارٹ کم گولز کو ٹارگیٹ بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے نا ہمیں کامیابی جلد مل جائے، یعنی کہ رات کو اگر ہم کو کام کریں تو صبح اٹھیں تو ہمیں وہ کامیابی کا جو ہے نا وہ صلہ اور اجر مل چکا ہو. آپ نے کتنے سال کا، کتنے ماہ کا اور کیسا گول جو ہے نا آپ نے سیٹ کیا تھا اس سفر میں؟ اچھا، اس کا زیادہ جو دار و مدار ہے نا وہ قسمت کے اوپر بھی بیس کرتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو فیلڈ میں آتے ساتھ ان کو کوئی ایسی اپرچونٹی یا کوئی ایسا ڈائریکٹر یا کوئی ایسا ہیلپنگ ہینڈ مل جاتا ہے جو کہ ان کے ٹیلنٹ کو پہچان کے ان کو فوراً سے کلک کروا دیتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی بڑی لانگ ٹرم اسٹرگل ہے، سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس والا وہ سین ہے. تو یہ سین ہے. الحمدللہ، مطلب میں نے جب اپنا پہلا بھی ڈرامہ کیا تھا تو میں اس میں بھی ایک اچھی پرفارمنس دے چکی ہوئی تھی اور ہر بندہ کہتا تھا نہیں اس کے اندر کچھ ہے.
لیکن اس کے بعد وہی بات ہے کہ آپ کو اپرچونیٹیز کس طرح سے ملتی ہیں, آپ نظروں میں کس طرح آتے ہیں. آپ جتنا جلدی نظروں میں آئیں گے آپ اتنا جلدی کلک کر جائیں گے. لیکن یہ جو شارٹ کٹس ہیں یہ شارٹ کٹ ہی رہتے ہیں. آپ نے کامیابی تو لے لی لیکن وہ اس کی لائف بہت کم ہوتی ہے. اگر آپ اسٹرگل سے, پیشن سے, محنت سے آئے ہیں تو میرے خیال سے آپ کی لانگ جرنی چاہتی ہے. صحیح ہے. تو چلیں, آپ نے بتایا نا آپ موٹیویٹڈ تھیں, آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ چل رہی تھیں, لیکن جو ابھی بھی آپ کی اس بات کو سننے کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا کامیابی ان کو راتوں رات مل جائے, ان کے لیے آپ کیا جو ہے نا وہ کوئی آپ نے ان کو بھی موٹیویٹ کرتی ہیں اپنے جونیئر سینئرس کو, اور کس طرح سے اس فیلڈ سے نہ بھی ہوں, کسی بھی فیلڈ سے ہوں, لیکن آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ یا بندی جو ہے یہ شارٹ کمنگ کی طرف چلنا جا رہی ہے, تو اس کو پھر آپ کس طرح سے ڈیل کرتی ہیں؟ اچھا, شارٹ کمنگ کبھی بھی پاسبل نہیں ہے کسی بھی فیلڈ میں. آپ کو ورک کرنا چاہیے اور آپ کو ورک کرتے رہنا چاہیے. بہت سے ایسے لوگ ہیں میرے جاننے والے جنہوں نے 50 60 سال اپنی فیلڈ میں محنت کی ہے اور اس کے بعد وہ جا کے کسی مقام پہ پہنچے ہیں, اور جب پہنچے ہیں تو پھر دنیا نے دیکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اوور نائٹ آپ سوئیں گے اور آپ اگلے دن اٹھیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنی فیلڈ پہ تب تک محنت کرنی ہے جب تک آپ خود سیٹسفائی نہیں ہوتے کہ نہیں اب ٹھیک ہے میں کسی پوائنٹ پہ ہوں. اور آپ کو پتہ ہے انسان کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا, کوشش کرتے رہنا چاہیے. پالش کرنے کا جو عمل ہے نا وہ نہیں ختم ہونا چاہیے, میں یہ چیز سمجھتی ہوں. بالکل جی, پالش کرنے کا جو عمل ہے اس کو روانہ رکھنا چاہیے. اب ہم کرتے ہیں آج کی اس پوڈ کاسٹ کو اوپن. اب میرا سب سے پہلا جو بنیادی سوال ہے آپ سے, وہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے مختلف شو ہوسٹ کیے, آپ نے مختلف ڈراماز میں کام کیا, بے شمار ڈراماز تھے وہ فلاپ بھی ہوئے ہوں گے, یعنی کہ آپ نے اس میں کام کیا لیکن آپ جس طرح سے اس کو ایکسپیکٹ کر رہی تھیں, جنہوں نے اس کو بنایا, جو پروڈیوسر تھے, ڈائریکٹر تھے, وہ اس طرح سے کام نہیں ہوا. پھر بہت سے ڈراماز ایسے تھے کہ جس کو آپ نے پرفارم تو کر دیا لیکن آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اس کا رسپانس آ گیا. اب مجھے بتائیں کہ ناکامی کا جو سامنا آپ نے زندگی میں کبھی کیا تو اس کو پھر آپ کس طرح سے ڈیل کرتی ہیں؟ جہاں کامیابی ہے وہاں ناکامی بھی ہے. اور ایک ڈرامہ جب بنتا ہے تو اس کے اندر کسی ایک بندے کی ایفرٹ نہیں ہوتی, بہت سے لوگ ہیں جو اس کے اندر کام کر رہے ہیں. کسی ایک کی وجہ سے وہ ناکام بھی نہیں ہوتا اور کسی ایک کی وجہ سے وہ کامیاب بھی نہیں ہوتا. ڈیفینیٹ سی بات ہے, انسان ہے, ڈس اپوائنٹ تو ہو ہی جاتا ہے. بہت سے پوائنٹس پہ میں بھی ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں, لائک کام کیا ہے, محنت کی ہے, اس کا اس طرح سے صلہ ہی نہیں ملا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھنے والے بھی کہتے ہیں یار یہ کیا کر دیا. تو خود کو خود ہی سنبھالنا ہوتا ہے, کوئی نہیں سنبھالتا. اور آپ خود کو خود سنبھال کے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر اس دفعہ نہیں ہو پایا تو اگلی دفعہ صحیح. بہت زیادہ امپیکٹ بھی پڑتا ہے ہماری سراؤنڈنگ سے, کیونکہ ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا ساتھ بیٹھا آپ ہیں, آپ کامیاب ہوں. جو ساتھ چلنے والے ہیں سب سے پہلے وہی آپ کی لیگ پولنگ کرتے ہیں, اور یہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. سامنے کچھ ہیں, پیچھے کچھ ہیں, تو سامنا کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو جو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہی آپ کی بعد میں لیگ پولنگ کرتے ہیں اور آپ کے پیٹھ پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کو پتہ لگتا ہے. لیکن اگر آپ کے حوصلے بلند ہیں اور اگر آپ اپنے پوائنٹ پہ ہیں, اپنے رائٹ پہ ہیں, تو میرے خیال سے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت پیچھے جو ہے وہ کچھ نہیں آپ کا بگاڑ سکتی, اگر آپ کے اندر اتنا پیشن ہے کہ نہیں آپ نے کچھ کر جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے حوصلے کی بات کی, اب اسی سے میں لے کے چلوں گا کہ آپ کی ڈرامہ انڈسٹری میں بے شمار ایسی ایکٹریسز ہیں, خواتین اچھے کردار کر رہی ہیں, ڈراماز میں رول ادا کر رہی ہیں اور ریچ ہیں, بہت امیر بھی ہیں لوگ, ہر بندہ انہیں جانتا ہے. عام گھروں میں جو ہے نا وہ خواتین ان کے ہی ڈراماز دیکھتی ہیں. جی. اب حال ہی میں, اب مجھے نام تو نہیں میں لوں گا کسی کا بھی, لیکن اندر ہی انسان اپنی ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی آپ دیکھتی ہیں کہ ڈرامہ میں اس کا کردار ہے سب کو خوش کرنا ہے, یا وہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ کمپنی کی سی ای او ہے, لیکن ڈرامہ کے سیٹ کے بعد جو اس کی لائف شروع ہوتی ہے وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے یا چلا جاتا ہے. میں چلی جاتی کو اس لیے کروں گا کیونکہ آپ اس کو بہتر نریٹ کر پائیں گے. اب اس کا مجھے بتائیے گا کہ انسان اپنے اندر جو جنگ لڑ رہا ہے, خواب بھی دیکھ رہا ہے, کامیاب بھی ہونا چاہتا ہے, پیچھے سے بھی بڑی مشکلات کے بعد آگے پہنچا ہے, ایسے ہی, لیکن جو اندر ایک تنہائی میں چھپا ہوا طاہرہ حفظہ طاہر کا جو اندر ایک اس کا نفس ہے, وہ اس کو کیا کہتا ہے, اور کس طرح سے یہ لوگ جو ہے نا ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں, اور کس طرح سے پھر جو ہے نا آپ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ کسی ٹینشن میں ہے. کیمرہ کھلتے ساتھ ایک چیز مجھے سکھائی گئی تھی, فریم کھل گیا, کسی کو نہیں پتا آپ کے اندر کیا ہے, آپ کیا سوچ رہے ہیں. آپ کے پیچھے کسی کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے تو کسی کو اس سے غرض نہیں ہے, آپ نے اسکرین کے اوپر اپنا 110% دینا ہے. ایک اس طرح کا سین ہوا, ہمارے ایک تھے کو اسٹار تھے, ان کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے اور اسی دن ہمارے ڈرامے کی پرفارمنس تھی. عصر کے ٹائم وہ جنازہ دفنا کے آئے ہیں اپنی بیٹی کا, ان کی بڑی لاڈلی بیٹی تھی, اور مغرب ٹائم پرفارمنس تھی.
کسی کو کچھ فیل نہیں ہوا کہ کیا ہوا ہے بیہائنڈ کیا نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد بیک اسٹیج ہم لوگوں کو پتا تھا, بیہائنڈ دا کیمرہ پتا تھا کہ اس کے بندے کے دل میں کیا چل رہا ہے. کیمرہ ایک اپنی دنیا ہے اور اس کے پیچھے کی دنیا بہت الگ ہے. ہنستے کھیلتے یہ مسکراتے چہروں کے پیچھے کی دنیا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انسان کے پیچھے کیا چل رہا ہے. کسی کی ڈائیورس ہوئی ہے, کسی کی لڑائی ہوئی ہے, کسی نے کھانا نہیں کھایا, کسی کے کیا مسئلے ہیں, کسی کے اوپر کتنا قرض ہے. اسکرین کے اوپر وہ نظر آ رہا ہے جو آپ کو ہاتھ میں اسکرپٹ دے دی گئی ہے اور آپ نے وہ پڑھی ہے اور آپ نے اس کے ایموشنس دکھانے ہیں, چاہے آپ اندر سے جتنا مرضی ٹوٹے ہوں. تو یہ بہت الگ دنیا ہے, یہ فیم کی دنیا. اس میں آپ کو بہت کچھ نظر آ رہا ہے کہ بہت خوش ہیں, بڑا پیسہ ہے, بڑی گاڑیاں ہیں, لگژری لائف ہے. ریالٹی اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اچھا, ویسے تو آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں, آپ بڑی ڈائیورسٹی ہے آپ کی ڈیزگنیشن میں, آپ نے جتنا کام کیا ہے, جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے. لیکن میں ان لوگوں کے لیے آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ جو آپ سے متاثر ہیں, آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور آپ کو آئیڈیالائز کرتے ہیں, اب وہ اس سفر میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کون سے ایسے سٹیپس ہیں کہ ان کو ان سٹیپس پہ آ کے اپنی سپیڈ کو تیز کر دینا چاہیے, اور کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو کون سے ایسے چیلنجز ہیں, میں دراصل چیلنجز پہ زیادہ ہائی لائٹ کروں گا اس کو انورٹڈ کاماز میں, کہ وہاں سے وہ کم بیک کر لیں, وہ واپس چلے جائیں, اپنی فیلڈ کو چینج کر لیں. میں دراصل اب میڈیا کی فیلڈ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ فیلڈ چینج کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں اگر ایک کام کے لیے بنا ہی نہیں ہوں, میں آپ کو دیکھ کے کیسے اس میں آ سکتا ہوں. میرا سوال یہ آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھا دیکھی انسپائر ہو جاتے ہیں, نہیں یہ بندہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. آج کل کام اچھا نہیں, آج کل کی جو دوڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بندہ پیسے بہت اچھے کما رہا ہے, کیسے کما رہا ہے یہ سیکھنا ہے. آپ بے شک اس فیلڈ کے لیے نہیں بنے, آپ کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے مائک پکڑا اور نکل گئے, سوال پوچھا لگا دیا, ویوز آ گئے, پیسے آ گئے. اس کے پیچھے بھی بڑی اسٹرگل ہے. لوگ کتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں, ویسے نہیں لگے ہوئے. سیکھ کے, انٹرنشپس کر کے, فری آف کاسٹ کام کر کے, نہ جانے کتنے سال اس طرح سے جا کے ان کو بٹھا دیا جاتا ہے, آپ سیکھیں, آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کو دیکھیں. پہلے ایک معیار تھا, آپ بھی مانتے ہیں اس چیز کو. آپ پراپر ایجوکیشن لے کر, پراپر سیکھ کر, تلفظ کا انداز, بیان کیسے کرنا ہے, کیسے آپ نے انٹروڈکشن بنانا ہے, سوال کیسے پٹ کرنے ہیں, پراپرلی آپ آتے تھے ایک لائن کے تحت. لیکن اب جس کو دیکھیں شوقیہ, مائک پکڑا, ہاں جی بتائیں, مائک پکڑا, ہاں جی, یہ کام غلط ہے. جو لوگ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ آئے ہیں وہ کامیاب ہیں, بے شک آہستہ آہستہ کامیاب ہوئے. لیکن جو لوگ دیکھا دیکھی آ گئے ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اس طرح سے اسپیس نہیں مل پاتی, نہ ان کو اس طرح سے فیلڈ ایکسیپٹ کر پاتی ہے. وہ اپنے حد تک تو سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن وہ کسی بڑے چینل میں نہیں جا سکتے, وہ کسی اچھے انٹرویو میں نہیں جا سکتے, وہ کسی اچھی گیدرنگ میں نہیں بیٹھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے, وہ تو دیکھ کے آئے ہیں نا سب کو. پھر وہ جب کسی پوائنٹ پہ نہیں پہنچتے, جگہ جانے کے بعد جب ہر جگہ سے انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بگ نو, پھر وہ ناکام ہے. پھر وہ سوچتے ہیں اب کیا کریں, اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فیلڈ چینج کر لینی چاہیے. ان کو سب سے پہلے چاہیے کہ کسی بھی فیلڈ میں آتے ہوئے پیسہ دیکھنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ ہم کس قابل ہیں, ہم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. سب دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, کیا ہم اس دوڑ میں دوڑ بھی سکتے ہیں کہ نہیں. جب آپ کو اپنے اوپر یہ ٹرسٹ ہے کہ نہیں میں اس فیلڈ کے لیے بنا ہوں, میں کر سکتا ہوں, میں کوشش کروں گا, کیا پتہ میں کر لوں, پھر تو آپ کامیاب ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا, اس کو دیکھ لیا, پیسے دیکھ لیے, ہر چیز دیکھ لی, تو پھر آپ کامیاب نہیں ہیں. پھر کسی بھی پوائنٹ پہ جا کے آپ ڈی موٹیویٹ ہو سکتے ہیں. کسی بھی گیدرنگ میں بیٹھ کے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ نہیں مطلب یہ تو کچھ اور ہیں, یہ تو بڑے انٹلیکچوئل ہیں, ان کی تو بڑی اسٹڈیز ہیں, ان کے پاس تو انفارمیشن ہی بہت ہے, میں نے کیا کیا. تو پھر وہ فیلڈ کا کچھ اس طرح کا پریشر آنے لگ جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں. تو فیلڈ میں آنے والوں کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ سیکھیں, سیکھ کے پراپرلی آپ فیلڈ کے اندر آئیں. کسی بھی فیلڈ میں آپ نے جانا ہو, چاہے آپ انفلوئنسنگ کر رہے ہیں, ٹیچنگ کی فیلڈ ہے, کسی بھی فیلڈ میں آپ نے جانا ہے, تو پھر آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چونکہ پوری دنیا کے اندر نا وومن امپاورمنٹ پہ بہت کام کیا جاتا ہے. بالکل. ہم وومن امپاورمنٹ پہ جو کام کیا جا رہا ہے اس میں سب سے بنیادی جو اسکل کووڈ کے بعد آئی, اس میں یہ تھی کہ آن لائن ارننگ. بالکل. اب مجھے بتائیے کہ آپ کی ایک ہیوج فین فالوئنگ ہے فیس بک پہ, آپ کے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں جو کہ ابھی اسکرین پہ بھی ہم دکھائیں گے. تو آپ نے ان سوشل میڈیا ہینڈلز کو کریٹ کرنے سے پہلے کون سے ایسے اسٹیپس تھے کہ جن کو آپ ون ورڈ میں یا ایک سینٹینس میں بتائیں کہ اگر کوئی اس سفر کو اپنا خود کا ایک پلیٹ فارم بنانا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی چینل کو جوائن نہیں کرنا, کسی بھی فیلڈ میں نہیں جانا, اگر فیملی اجازت نہیں دیتی, الاؤ نہیں کرتی, میں خود کا ایک پلیٹ فارم بنانا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں, اس میں کتنی ریالٹی ہے, کہ واقعی لاکھوں ڈالر لوگ کما سکتے ہیں اسے؟ بالکل کما سکتے ہیں. خاص طور پہ میری بہنیں, مائیں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, شادی شدہ ہیں, بچے ہو گئے, کچھ نہیں کر سکتی. سوشل میڈیا اتنا ایزی ہو گیا. پہلے تو
کچھ تھا ہی نہیں. ٹک ٹاک مانیٹائزیشن, انسٹاگرام مانیٹائزیشن, فیس بک مانیٹائزیشن, پہلے اس کا رجحان نہیں تھا. لیکن اب کتنی عورتیں ہیں گاؤں دیہاتوں میں بیٹھی گھروں میں کما رہی ہیں, جو سامنے نہیں بھی آنا چاہتی وہ بھی کما رہی ہیں, جو سامنے آنا چاہتی ہیں وہ بھی کما رہی ہیں. اسپیشلٹی لڑکیوں کی ہوتی ہے کوکنگ, سیونگ, بیکنگ, یہ سب کچھ کر کے بیہائنڈ دا کیمرہ رہ کے بھی لڑکیاں گھروں میں بہت کچھ کر سکتی ہیں اور بڑا کامیاب ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کیا کر رہی ہیں اور فردر کیا آپ کے پلانز ہیں؟ میڈیا انڈسٹری کو دوبارہ سے جوائن کریں گی؟ کس اسٹیج پہ خود کو دیکھتی ہیں؟ آج سے 10 سال بعد جو حفظہ طاہر خود کو دیکھتی ہے وہ کہاں دیکھتی ہے؟ سب کچھ کرنے کے بعد, کافی کچھ سیکھنے کے بعد, انالائز ایٹ دا اینڈ انسان جو ہے وہ یہی کرتا ہے کہ اپنا کام ہو. ہر بندہ یہ چاہتا ہے اپنا بزنس کرنا, اپنی اسٹیبلٹی کرنا. نوکری بے شک پھر آپ نوکر ہیں, نوکری میں ہی لفظ ہے نا نوکر, تو بزنس مین اور بزنس مین لیڈی ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے. فیلڈ میں کام کریں گے انشاءاللہ اور اچھا کام کریں گے. اچھا کام کیا ہے, عزت پہ کمپرومائز نہیں کیا, لیکن مینلی جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ مزید اپنے تمام سوشل میڈیا ہینڈلز کو اسٹرانگ کر کے, جو میں فیس بک پر کام کر رہی ہوں, جو اپنی ڈیلی روٹین میں کر رہی ہوں, لائک ولاگنگ اٹ سیلف, جس طرح بیٹھ کر آپ بتاتے ہیں حالات حاضرہ جو بھی چل رہا ہے کسی بھی ٹاپک کے اوپر, اس کی ایک اچھی ویورشپ ہے, تو اس کو کنٹینیو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر شوبز کی بات کی جائے تو کچھ اچھا پروڈیوس کرنے کی کوشش کی جائے گی اس میں انشاءاللہ. عزت صاحبہ آج کے پوڈ کاسٹ کو جوائن کرنے کے لیے آپ کو بہت مشکور ہیں آپ کے. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ اپنا کریئر کسی بھی وقت شروع کر سکتے ہیں. لیکن آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ نے کون سا ایسا امپورٹنٹ لیسن تھا جو سیکھا, وہ ہمیں اپنے ویلیویبل فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.